السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے وسائل میں سے ایک بڑا اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے موت کو یاد کرنا. اللہ حکم الحاکمین نے اپنی کتاب عزیز کے اندر سورۃ التکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت نے، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی کہ موت آ گئی. بندہ ہر چیز کے اندر زیادتی کی کوشش اور مسابقہ اور مقابلے پہ آ جاتا ہے کہ پیسے ہیں تو پیسے زیادہ ہوں، ایک گاڑی ہے تو دو گاڑیاں ہوں، اور ایک گھر ہے تو دو ہو جائیں. ہر چیز جو ہے وہ کثرت کی ایسی تڑپ انسان کے اندر ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گی. اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتی تو یہ دوسری وادی کی تمنا کرتا. وَلَا يَمْلَا بَطْنَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، اور مٹی ہی انسان کا پیٹ بھرے گی. تو کثرت ہر چیز کی اور زیادتی اور دنیا میں مشغول ہو جانا اور موت کو غافل کر دینا، یہ ہمیں استقامت کی راہ سے جو ہے دور لے جاتی ہے. اور موت کو یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ اللہ کی اتباع اور اس کے رسول کی پیروی اور دین پر چلنے کی طرف راغب کرتی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہ ہیں. اور صحیح بخاری میں جیسے حدیث ہے کہ بندے اور رب کے درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. رب مخاطب ہوگا بندے سے، پوچھے گا، اس سے سوال ہوگا، محاسبہ ہوگا. فمن خاف مقام ربہ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 جنتوں کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موت جو ہے، اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں اجر ملے گا اپنے اعمال کا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. تو حقیقی کامیابی جنت میں جانا ہے. اور موت کے ساتھ اسے ہادم اللذات کہا جاتا ہے، دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں. اور موت ایسی چیز ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں، اور یہ اچانک آئے گی. اور پھر بندہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر لوں اور نیک بن جاؤں. تو اس وقت پھر بندے کو جو ہے مہلت نہیں ملے گی، جب فرشتے آ جائیں گے. اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے ما لم یخرخر، جب تک گلے کے اندر روح نہیں اٹک جاتی. اس سے پہلے، موت سے پہلے، موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے بندہ توبہ کر سکتا ہے. جب موت سامنے آ جائے گی تو توبہ بھی اس وقت قبول نہیں ہوگی. اور موت آئے گی اچانک، موت آئے گی اچانک، فجأہ، کہ بندے کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اور موت یہ نہیں کہ 60 سال میں ہی آئے گی، 60 سال کے بعد آئے گی. یہ بچے، نوجوان، 40 سال، کوئی 45، کوئی 50، کوئی 60، بہت تھوڑے ہیں جو 60-70 سے اوپر جاتے ہیں. تو موت بہت بڑا ایک واعظ ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب جایا کرو قبرستان، کیونکہ تمہیں یہ موت یاد کرواتی. تو موت جو ہے، یہ جب انسان ہر وقت اپنے سامنے رکھے کہ ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو سکتا ہے آج کا دن آخری دن ہو، تو وہ اپنے اعمال کو سدھار لیتا ہے. ابن سیرین کے ساتھ ایک آدمی تھا اور
توجہ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کیا تمنا کرے گا آج، اگر اسے پتہ ہوتا کہ آج اس نے مرنا ہے، 2 دن پہلے اسے پتہ چل جاتا کہ آج اس کی موت ہے تو کیا تمنا کرتا؟ تو وہ ساتھی دوسرا کہنے لگا کہ یہ تمنا کرتا کہ میں نیک اعمال کر لوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر لوں، اور فلاں کام کر لوں، اور فلاں نیکی کا کام کر لوں۔ فرمایا کہ اگر یہ وہ آدمی نہیں بن سکا تو تم وہ کر کے دکھاؤ، جو یہ بندہ نہیں کر سکا تو تم اس کی جگہ زندہ ہو، تم یہ کام کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام بھی نماز سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ایسی نماز پڑھو جیسے صلاۃ مودع الوداعی جیسے نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، صبح ہو جائے تو رات کا انتظار نہ کرو، رات ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر کو نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر بندہ صبح اپنے گھر والوں میں کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے۔ لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون، ایک گھڑی بھی فرشتے نہ آگے لے کے جائیں گے نہ پیچھے لے کے جائیں گے۔ تو جب موت کا ایسا موت کا فرشتہ جو ہے وہ تیار ہے، اللہ کی اذن کا محتاج ہے کہ فلاں بندے کی روح قبض کرنی ہے، تو ہمیں امن میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کب ہمارا نمبر لگ جائے۔ ہم روز اعلان سنتے ہیں، کہیں ہمارا اعلان ہو رہا ہوگا۔ تو یہ موت کی جو یاد ہے یہ ہمیں استقامت کی راہ کی طرف لائے گی، اللہ کے رستے کی طرف لے کے آئے گی، دین کی طرف لے کے آئے گی۔ دنیا کا مال اور دنیا کی لذتیں اور نعمتیں یہ انسان کو غفلت سے دوچار کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کی زندگی نصیب فرمائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔